بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے نجاست غلیظہ اور دوسری کو کہا جاتا ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ سے پاک ہونے کا طریقہ الگ ہے اور نجاست خفیفہ سے پاک ہونے کا طریقہ الگ ہے۔ نجاست خفیفہ سے پاک ہونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اور نجاست غلیظہ سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ چونکہ طہارت کا حاصل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ہم جب بھی ناپاک ہوں گے تو ہمیں پاک ہونے کے لیے دو طریقوں میں سے ایک کو اپنانا پڑے گا، وہ ہوگا نجاست کے اعتبار سے۔ اگر نجاست غلیظہ تھی تو غسل کرنا پڑے گا، اگر نجاست خفیفہ تھی تو وضو کرنا پڑے گا۔ تو نجاست غلیظہ کے لیے غسل ضروری ہے، نجاست خفیفہ کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو ہمیں غسل کا طریقہ بھی آنا چاہیے اور وضو کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف اور صرف آپ کے سامنے وضو کے فرائض آپ کی خدمت میں رکھیں گے، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ جب آپ وضو کریں تو اس کے فرائض کیا ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، اور چہرہ دھونے کی مقدار جو ہے وہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس سارے حصے کو دھونا یہ فرض ہے۔ اس مقدار میں اگر کوئی جگہ خشک رہتی ہے تو گویا فرض چھوٹ گیا، اور جب فرض چھوٹ گیا تو وضو ادا نہیں ہوا۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یعنی اپنی کونیوں تک اس پورے بازو کو دھونا فرض ہے۔ اگر اس مقدار میں بازو میں کچھ جگہ خشک رہ گئی تو گویا وضو نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ جب مسح کریں گے تو چوتھائی سر تک مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھے نمبر پر اپنے پاؤں دھونا اور پاؤں ٹخنوں تک دھونا یہ فرض ہے۔ تو ان 4 فرائض کو جب بھی آپ وضو کریں تو اپنے مد نظر رکھا کریں تاکہ آپ کا وضو کامل ہو۔ پھر سنتیں الگ ہیں، تو کوشش یہ ہو کہ یہ صرف فرائض ادا نہ ہوں بلکہ مسنون طریقے سے وضو اور غسل کیا جائے۔